السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ایم قاری قیصر فرام کیاؤ اسلامک اکیڈمی۔ عمرہ کورس کے لیسن نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے جو لیسن فرسٹ اور سیکنڈ تھا ان دونوں کا لنک میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اگر آپ نے پہلی 2 ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ لنک پر کلک کر کے پہلے وہ دونوں ویڈیو دیکھ لیں تو پھر آپ کو یہ سبق سمجھ آئے گا۔ دیکھیں، مسجد حرام میں جب آپ چلے گئے تو اب آپ نے کچھ چیزیں، اگر آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے، آپ کے دوست ہیں، تو ان سے کچھ چیزیں آپ پہلے سے طے کر لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی وہاں پر لاحق نہ ہو۔ خواتین ساتھ ہوں تو حرم میں داخل ہونے سے پہلے واپس ملنے کی جگہ اچھی طرح دیکھ لیں اور وقت بھی طے کر لیں تاکہ کسی ممکنہ پریشانی سے بچا جا سکے، اور حرم میں بچھنے کی صورت میں دوبارہ ملنے کی جگہ بھی پہلے سے طے کر لیں کہ آپ کے ساتھ اگر آپ الگ ہو جائیں، دوسرا بندہ آپ سے، تو آپ نے کہاں پر ملنا ہے یہ آپ پہلے سے طے کر لیں اور وقت بھی آپ پہلے سے طے کر لیں۔ اس کے بعد حرمین شریفین میں جاننے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب کریں تاکہ فضول گفتگو یا غیبت وغیرہ سے بچا جا سکے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپس میں وہاں اپنے جاننے والے جو ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ جاتے ہیں ایک ساتھ، اور وہاں پر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، یا تو غیبت ہو رہی ہوتی ہے یا آپس میں کاروبار کی باتیں۔ یہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ کے جو جاننے والے ہیں آپ وہاں پر ان سے کم ملیں۔ مناسب یہی ہے کہ آپ ان کو ٹائم بہت کم دیں، وہاں پر ان سے ملاقات بعد میں بھی ہو سکتی ہے۔ فی الوقت آپ جس مقدس کام کے لیے کی ہیں آپ وہی فریضہ سر انجام دیں۔ حرم میں جہاں ہر نیکی اتنی بڑی ہے وہاں گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی جتنی اونچی جگہ سے گرتا ہے اتنی چوٹ بھی گہری آتی ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی گناہ کرے گا تو وہ گناہ ضرور ہے، لیکن جو حرم میں گناہ کرے گا تو وہاں پر جیسے نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حرمین شریفین میں موبائل خط الوصل بند رکھیں کہ مبادا کوئی بے ادبی نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک تو آج کل ویسے بھی جو موبائل آئے ہوئے ہیں، اور لوگ دوسری بڑی بیماری یہ ہے کہ لائیو ویڈیو لوگ بنا کے اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ، اور اسی طرح ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پر۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم جس کام کے لیے گئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو اسی کام میں لگے رہیں۔ وہاں پر جا کے فوٹو بنائیں اور ویڈیو بنائیں، یہ کوئی مناسب کام نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا، موبائل زیادہ بند رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ جن کے موبائلوں پہ گانے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، کوئی کال کرتا ہے تو وہاں پر گانا بجے، یہ گناہ ہے۔ ویسے بھی گانا سنانا گانا، یہ ہر طرح سے اس سے بچنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ہی آپ بیت اللہ کے اوپر آپ کی نظر پڑے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ پر جیسے ہی آپ کی نظر پڑے تو 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ الفاظ کہیں، یہ کلمات کہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
اور ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیں۔ یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہے، پہلی نظر میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آپ کی جب پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر نظر پڑے تو آپ نے ہاتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر بہت دعا مانگیں، اور بہتر اور مناسب یہی ہے کہ آپ یہ دعا کریں، اے اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی کہ اے اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میری ہر دعا قبول ہو۔ جب آپ کی یہ دعا قبول ہوگی تو سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے، جو دعا مانگیں گے، اللہ پاک اس کو قبول کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں مشکل مراحل ہیں، کچھ چیزیں اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ تکبیر، تلبیہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف تک پہنچیں۔ آپ کی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑی تھی، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، وہ قبولیت کا وقت تھا۔ پھر وہاں سے آپ نے درود شریف اور تکبیر تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ بیت اللہ شریف تک پہنچیں، اور حجر اسود سے کچھ پہلے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود آپ کے ذرا دائیں طرف ہو۔ حجر اسود آپ کے ذرا دائیں طرف ہو۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حجر اسود آپ سے تھوڑا سا دائیں طرف ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پکچر میں جیسے آپ کو یہ آدمی نظر آ رہا ہے کہ یہ یہاں پر کھڑا ہے حجر خانہ کعبہ کے بیت اللہ کے بالکل سامنے، اور حجر اسود ان کے تھوڑا سا دائیں طرف ہے۔ یہ سامنے کھڑے ہونے کا طریقہ ہے۔ اب آپ حجر اسود کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں سے 6 کام کرنے ہیں۔ 3 کام حجر اسود سے ذرا پہلے کرنے ہیں، اور 3 کام عین حجر اسود کے سامنے کرنے کے ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی اسی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ آپ نے حجر اسود کے بیت اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے۔ حجر اسود آپ سے تھوڑا سا دائیں طرف ہونا چاہیے۔ 3 کام آپ نے وہاں کرنے ہیں، اور 3 کام آپ نے بالکل حجر اسود کے سامنے کرنے ہیں۔ اب کام کون سے ہیں یہ سمجھیں، یہ دیکھیں یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 کام جو حجر اسود سے ذرا پہلے کرنے ہیں، یعنی حجر اسود آپ کے دائیں طرف تھا تھوڑا سا، آپ حجر اسود کے بیت اللہ کے بالکل سامنے تھے، حجر اسود آپ سے تھوڑا دائیں طرف تھا۔ پہلا کام آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ آپ پہلے تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اب یہاں پہنچ گئے، آپ بیت اللہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، حجر اسود آپ سے تھوڑا دائیں طرف ہے، تو اب آپ نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ نمبر 2 ہے اجتباء کریں۔ اجتباء کیا ہے یہ چیز ذرا آپ سمجھ لیں۔ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ نے دایاں کندھا جو ہے اپنا یہ ننگا کر لینا ہے۔ دائیں کندھے کو آپ نے ننگا رکھنا ہے، اپنی چادر کو دائیں بغل سے نکالیں اور بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ نمبر 3 ہے طواف کی نیت کر لیں۔ اب آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، آپ اسے محض اپنے فضل سے قبول فرما لیں اور میرے لیے آسان فرما دیں۔ اب آپ نے یہ نیت کر لی، یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں، یہ 3 کام کر لیں، اور آگے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ دیکھیں 3 کام آپ کے ہو گئے۔ تیسرا کام تھا کہ آپ نے نیت کر لیں، نیت کرنی ہے آپ نے۔ اب آپ نے نیت بھی کر لی، اب حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں۔ 6 کام تھے،
پہلا تھا کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، دوسرا تھا اجتباء، اور تیسرا تھا نیت کرنا، طواف کی نیت کرنا۔ اب حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں کہ سینہ اور منہ حجر اسود کی طرف ہو، یعنی حجر اسود کا استقبال ہو جائے۔ حجر اسود کے عین سامنے آنے کے لیے آپ عقب میں لگی ہوئی سبز لائٹ سے مدد لیں۔ جب حجر اسود آپ کے سامنے ہو اور سبز لائٹ آپ کے بالکل پیچھے ہو تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں گے۔ وہ اس تصویر میں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے حجر اسود کے بالکل سامنے ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ سبز لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ سبز لائٹ ہے، یہ آپ کے بالکل پیچھے ہونی چاہیے، اور آپ منہ اور سینہ حجر اسود کی طرف کر کے کھڑے ہوں گے۔ یہ آپ کے بالکل پیچھے ہوگی اور آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں گے، یہاں پر آپ کھڑے ہوں۔ اب جب آپ کھڑے ہو گئے تو 3 کام جو عین حجر اسود کے سامنے کرنے ہیں وہ کیا ہیں، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔